میرے نزدیک اچھا سلوک یہ ہے، ایک استاذ کہے گا میرے نزدیک اچھا سلوک یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفسیر کو میرے آپ کے سمجھنے پہ نہیں چھوڑا، بلکہ رب کائنات نے اسی جگہ پر خود بتایا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اس کو علمی طور پہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن کہلاتی ہے، کہ اگر قرآن مجید کے کسی حکم یا کسی لفظ کی تشریح اسی جگہ یا قرآن میں کسی جگہ اگر اللہ تعالیٰ خود فرما دے تو قرآن کی وہ تفسیر سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے اوپر تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن خود اپنی تفسیر کسی دوسری جگہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن مجید اس کی تشریح میں خاموش ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تشریح اپنے ارشادات سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے کسی بھی طرح فرما دیتے ہیں۔ یہ تفسیر القرآن بالحدیث یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور تیسری تفسیر تفسیر القرآن بالآثار، حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قرآن یا حضور علیہ السلام کے کسی ارشاد کے اگینسٹ نہ ہو، اس کے مطابق ہو اور اس کی تشریح اور اسی کے تسلسل میں۔ یہ تین طرح کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے بعد سمجھیں، اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفسیر، اس کی اہمیت کو سمجھے نا۔ رب کائنات نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفسیر خود فرمائی ہے۔ اس کی ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تو انسانیت کے لیے اور امت کے لیے اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے امت کو، انسانیت کو بتایا اور ایگزامپلز قائم کی، ارشادات فرمائے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اب ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو والد موجود نہیں تھے، اور 6 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی مقام ابوا پہ رخصت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام جب اپنی اس ظاہری زندگی کے شعور کی عمر کو پہنچے ہیں تو حضور علیہ السلام کے والدین کریمین زندہ نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ نہ باپ زندہ ہے نہ والدہ زندہ ہے اس ظاہری دنیا اور ظاہری حیات میں۔ اب امت کو، انسانیت کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام کے والدین تو ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام سے اس حسن سلوک کی تفسیر حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اس حسن سلوک کی جو ماں باپ کے ساتھ ہے اس کی تفسیر چونکہ عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں پاسبل نہیں تھی، ممکن نہیں تھی، اس لیے رب کائنات نے خود بیان کر دی کہ میں بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا ہے۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے جو آپ کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا ہے وہ احادیث میں ملتا ہے۔ میں صرف ایک مقام آپ کو سنا دوں۔ غزوہ حنین سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور رستے میں قیام فرمایا تو اس قیام کے دوران چونکہ وہاں سے قبیلہ بنو سعد جو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ وہاں سے قریب پڑتا تھا، ان تک خبر پہنچی ہوگی یا جو بھی آثار تھے، تو صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی یا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دور سے ایک ضعیف العمر خاتون تشریف لا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کرنا چھوڑ دیا، اور اب ذرا سنیے گا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو کام حضور علیہ السلام کر رہے تھے آقا کریم نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا، سب سے پہلا۔ پھر حضور علیہ السلام وہاں بیٹھے نہیں رہے،
نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ نمبر 3، صرف باہر نہیں آئے، کھڑے نہیں ہوئے، آگے بڑھے، دور تک نکلے۔ نمبر 4، آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام نے ان کا ہاتھ محبت سے تھام کر انہیں ویلکم کہا۔ نمبر 5، محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے، سہارا دیے ہوئے، پوری محبت اور اکرام کے ساتھ لے کر آئے۔ نمبر 6، حضور علیہ السلام نے اپنی کملی چادر مبارک اتار دی اور اتار کر زمین پہ بچھا دی۔ نمبر 7، نبی علیہ السلام نے اس آنے والی، تشریف لانے والی محترمہ کو اس اپنی کملی مبارک پر بٹھایا۔ نمبر 8، حضور علیہ السلام ان کے سامنے چوکڑی مار کر نہیں بیٹھے، حضور علیہ السلام ان کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے۔ نمبر 9، نبی علیہ السلام سر اٹھا کر نہیں بیٹھے، حضور علیہ السلام اپنا سر جھکا کر بیٹھے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام جب تک وہ وہاں موجود رہی کسی طرف توجہ نہیں فرمائی، ان کا حال احوال پوچھا، ان کی خیریت پوچھی، سارا حال احوال لینے کے بعد آنے کا مقصد پوچھا، پوری توجہ فرمائی۔ نمبر 10، جب وہ جانے لگی تو حضور علیہ السلام نے ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ نمبر 11، پھر وہیں سے رخصت نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے انہیں ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا، پوری رسپیکٹ اور تعظیم کے ساتھ اٹھایا۔ نمبر 12، اور پھر باہر تک رخصت کرنے کے لیے گئے۔ نمبر 13، جب تک وہ محترمہ خاتون نظر آتی رہی حضور علیہ السلام کھڑے رہے۔ اور نمبر 14، جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور کہا۔ اچھا، صحابہ کرام جو قدیم الایمان صحابہ کہلاتے ہیں، جو جانتے تھے پرانے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت ابو ہریرہ، یہ صحابہ جو ہیں عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے، یہ سب تو جانتے تھے۔ جو بعد میں ایمان لانے والے صحابہ تھے انہیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ انہوں نے، ان صحابہ نے قدیم الایمان کبار صحابہ سے پوچھا کہ یہ مائی صحابہ کون ہے، یہ تشریف لانے والی مائی صاحبہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ یہ حدیث بیان کر کے علماء نے یہ بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے بچپن کی عمر میں کچھ وقت کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے وہاں ٹھہرے، دودھ کا تعلق قائم ہوا، پھر حضور مکہ تشریف لے آئے۔ اتنا وقت اور اتنا تعلق اور اتنا رشتہ ہے حضور علیہ السلام کا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جس خاتون محترم نے، جس مائی صاحبہ نے، سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق دودھ پلانے کا، رضائی والدہ کا ہے، حضور علیہ السلام ان کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اے امت مصطفیٰ، خود سوچ لو اگر سیدہ آمنہ موجود ہوتی تو حضور ان کا احترام حضور علیہ السلام کتنا کرتے۔ ہاں، ایک حدیث پاک اس پر ملتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں، جماعت کرا رہا ہوں، میں فجر کی نماز کی امامت کرا رہا ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، فجر کی نماز، اور اس میں پھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور درمیان نماز کے اگر میری والدہ آمنہ مجھے کہیں یا محمد، میں نماز وہیں چھوڑ دوں اور جا کے پہلے میں۔ اب ان آثار اور ان احادیث اور اس پر بہت کچھ میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس پورے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مسلمانوں میں کوئی اولڈ ہومز کا تصور پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں میں، ہم آپ میں ماں باپ کی خدمت کی کوتاہی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کی امت اور دین مصطفیٰ کریم کے اعجازات اور اعزازات میں سے ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جتنے عمر کے لحاظ سے کمزور ہو رہے ہوں نا، وہ تمہارے لیے اتنے ہی قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ تمہارے لیے اتنے ہی قیمتی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قیمتی کا مطلب کہ جو چیز جتنی ویلیویبل، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے نا،
کیا خیال ہے بھئی؟ دنیا داری کی بات ہے، ایک پلاٹ آپ نے کروڑ روپے کا لیا، ٹھیک ہے جناب، یکدم آپ کو پتا چلا کہ جناب یہ اس کی قیمت تو بڑھ رہی ہے، آپ اسے سیل نہیں کرتے، آپ اسے ہولڈ کر لیتے ہیں کہ یار ابھی اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، سمجھ آگئی، دیکھو اس کی قیمت کہاں تک جاتی ہے، آپ اس کو ریٹ لگ بھی رہا ہو، آپ اسے بیچتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ میں اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جتنے ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں، اولاد کے لیے رحمت کا، اللہ کی رحمت کا، دعاؤں کی قبولیت کا، بندے کے گناہوں کی بخشش کا، رب رسول کو راضی کرنے کا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا اتنا ہی بڑا سامان اور اتنا ہی بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر مختصر بات کر دیتا ہوں۔ وہ حسن سلوک جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ نے سمجھایا، میں قرآن کی تفسیر میں ہی عرض کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے ہوتے ہوئے تم زندہ ہو صحیح، تمہارے ہوتے ہوئے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، صرف ماں یا صرف باپ، اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور ایک بات اور یہاں عرض کر دوں، قرآن یہ جو اللہ تعالیٰ نے کبر کی، اولڈ ایج کی جو کنڈیشن لگائی ہے نا، یہ اتفاقی ہے۔ اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں، کمزور ہوں تو پھر ہی خدمت کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ماں باپ صحت مند ہوں، ماں باپ خوشحال ہوں، ویل سیٹلڈ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو، اولاد کے ذمے پھر بھی ان کی کیئر ہے، پھر بھی ان کی خدمت کرنی، ان کے کمزور ہونے کا، بوڑھے ہونے کا، بیمار ہونے کا انتظار نہیں ہے۔ یہ عام طور پر چونکہ ماں باپ کو ضرورت اس عمر میں پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں ان کا دھیان رکھو۔ تو کیا ہو جائے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، پہلا آرڈر یہ ہے یعنی اف بھی نہیں کہنا۔ یہ میں نے بھی چلتے چلتے کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری درس نظامی کی کتاب میں ان کے حوالے سے صاحب اصول الشاشی نے یہ مثال ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے کا سب سے کم لیول یہ ہے کہ آپ کسی کو اف کہیں، او نہیں، ہاں او کا درجہ اس سے اوپر ہے، اف کا درجہ اس سے بھی نیچے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، او یہ نہیں، اف یہ اس سے بھی کم لیول کا ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اف کہنا بھی حرام ہے، اف کہنا بھی حرام ہے، تو اس سے بڑے لیول کی کو تکلیف دے گا تو وہ کتنی ناراضگی کا سبب ہوگا اور اللہ کو کتنا وہ ناپسند ہوگا۔ اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابا جی تانوں پتہ نہیں ہے شاید جگہ رکھن دی نہیں ہے گی، تانوں کنی باری تے میں آکھیا یہ ہے، ابا جی تانوں پتہ نہیں چلتا، اماں جی تانوں 5 باری تے میں دسیا۔ کسی بات پہ جھڑک دینا، ٹوک دینا، ٹھیک ہے، آگے سے رکاوٹ ڈالنا، ولا تنہرہما، اللہ اکبر۔ یہ دو ہی لیول ہیں جو قرآن نے ذکر کیا، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں۔ اب پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، کرنا کیا ہے؟ قل لهما قولا کریما، قول کریم کہنا ہے۔ میں نے تفاسیر کو گھنگالا، میں نے کہا یار یہ قول کریم کیا چیز ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ متعدد معنی، متعدد تفاسیر ذکر ہوں، میں اپنے لفظوں میں اگر آپ تک پہنچا کر آپ کے دل تک دستک دینے میں میں کامیاب ہو جاؤں اور کوئی ایک سمجھ کے عمل کر لے تو میرا آنا پورا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما کا مطلب یہ ہے کہ جب تیری ماں یا تیرا باپ تیرے سامنے ہو، توجہ سے سنے، اس مجلس میں ہوں، چل کے آ جائیں، تو ان کے پاس جائے تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو لفظ تو چن رہا ہے، الفاظ کا چناؤ، جس لہجے میں تو بات کر رہا ہے وہ تیرا لہجہ اور تیری باڈی لینگویج، الفاظ کا چناؤ، تیرا انداز و ادا، تیرا ایٹیٹیوڈ
دیکھنے والے اجنبی کو بتا دے کہ یہ جتنا ادب کر رہا ہے، جتنا عز و انکساری کے ساتھ بات کر رہا ہے، جیسے بچھا جا رہا ہے، جیسے نچھاور ہو رہا ہے، اور جیسے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ کر رہا ہے، ہو نہ ہو یا یہ اس کی ماں ہے یا اس کا باپ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ دیکھنے والا اجنبی جس کو نہیں پتا وہ سمجھ جائے کہ یہ جیسا جو بات کر رہا ہے نا یار، یہ یا ایدہ پیو ہے تو یا ایدی ماں ہے، اس کے علاوہ تو یہ کسی اور کی نہ اتنی سن سکتا ہے، نہ کسی کے لیے اتنا ادب کر سکتا ہے، نہ کسی کے لیے ان کا اتنا احترام کر سکتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین لیول ہے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے اپنا عاجزی والا بازو پھیلا دے۔ ترجمہ تو یہ ہے، مفہوم اس کا آپ کے سادہ سمجھنے کے لیے یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ اپنا سب کچھ ماں باپ کے لیے نچھاور کر دے، اپنا سب کچھ ماں باپ کے لیے نچھاور کر دے۔ اور فرمایا صرف اسی پہ بس نہیں کرنا، یہ تو دنیا کے حق ہے نا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کر کے بھی نا تو پھر دعا بھی ساتھ کرنی ہے کہ مولا کریم ان پر رحم فرما، اور رحم کرنے کے بعد وقت کون سا یاد دلایا، ٹائم کون سا یاد دلایا، جوانی کا نہیں، مالداری کا نہیں، طاقت اور عہدے کا نہیں، کما ربیانی صغیرا، مولا جب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ علم تھا، نہ شعور تھا، نہ طاقت تھی، نہ اختیار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے جیسے میرے اوپر رحم کیا، میں نے جس رحم کی بات شروع میں کی ہے کہ جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے، مولا کریم آج تو بھی ان پہ ویسا ہی رحم فرما دے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم بظاہر تو دعا ماں باپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لفظوں میں ہم دعا ماں باپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کر کے اللہ کی رحمت کی توجہ اپنی طرف کروا رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان پر تو رحم کر ہی رہا ہے، مولا ان کے صدقے سے ہمارے اوپر بھی رحم کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کی، گھروں کی جو صورتحال ہے وہ بہت قابل توجہ ہے، اور میری انالیسز اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ سب بالعموم، سب کی ظاہر بات نہیں ہو رہی، عمومی معاشرے کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں سے، اس رشتوں کی کہکشاں میں ہم سب سے پہلے جس رشتے سے کوتاہی کرتے ہیں وہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ ہم دوستوں کی فکر ساری زندگی کرتے ہیں، کاروباری لنکس والے لوگوں کو ساری زندگی سنبھال کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سمجھ آ گئی۔ اور آج کل جو ماحول بن گیا ہے، اگر میں ایڈ کر لوں بھی، شادی ہونے کے بعد سب سے پہلے جس رشتے سے لاپرواہی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یاد رہے اسلام کا، قرآن کا، دین کا، نبی علیہ السلام کے فرمان کا اور ان ساری تشریحات کا مطلب یہ ہے کہ، اور یاد رہے میں جملہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے، چاہنا بھی چاہیے، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ وہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے، اس کی اولاد اس کا کہنا مانے، اس کی اولاد اس کے کہنے کے اندر رہے، اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کی اولاد اس کی رسپیکٹ کرے، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتے کراتے پھرتے ہیں، لیکن جو قرآن نے اصول دیا ہے، جو دین نے مزاج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اگر اپنی اولاد سے اپنی عزت کروانی ہے، اپنی اولاد سے اپنی عزت کروانی ہے، تمہارے کہنے سے تو شاید نہ کریں، کہنے سے تو شاید نہ کریں، لیکن تم اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دو، تمہاری اولاد خود بخود تمہاری عزت شروع کر دے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری خدمت کرے تو پھر ویسے تو شاید وہ کسی کہنے میں نہ آئیں، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بچوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اس پر بہت مشاہدات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ داتا دربار آفس میں میرے ابا جی قبلہ تشریف لائے تو کسی بات پر انہوں نے مجھے ڈانٹا، میرا بیٹا جوان کھڑا ہوا تھا، چپ کر کے دیکھتا رہا۔ جب وہ ابا جی چلے گئے تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے، ابو یہ دادا ابو آپ سے کیسے بات کر رہے تھے؟
ہیں دادا ابو آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پتر ابے انج دے ہی ہوندے ہیں، ابے انج دے ہی ہوندے نے، لیکن تربیت میں مزاج میں اس کو یہ سیکھنے کو مل گیا کہ اگر میرا پیو اپنے پیو اگے نہیں نہ بولیا تو ہن میں بھی نہیں بولنا. کیا خیال ہے؟ یہ سائلنٹلی اس کو میسج گیا نا. تو یہ ایک فطرتی طریقہ ہے تربیت کا، اور ان چیزوں کو اپنی آنے والی نسلوں میں فیڈ کرنے کا، اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ چیز سمجھانے اور بتانے کا اور ایجوکیٹ کرنے کا، اس بارے میں اویئرنیس دینے کا. اور کسی مولوی کی تقریر واعظ نصیحت تو بچوں پہ شاید اثر کرے یا نہ کرے، لیکن میں آپ اپنے عمل سے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے حقوق کا ہم خیال رکھیں گے، رب کائنات اس کی برکت سے ہمارے آنے والی نسلوں، ہمارے بچوں بچیوں کے دل میں خود بخود یہ بات ڈال دے گا، اور اس کا ریوارڈ اور اس کا عوض جو ہے رب کائنات ہم سب کو اپنی زندگی میں عطا فرمائے گا. اور جیسے ماں باپ ہم سب کو، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور خاص طور پر ہمارے بھائی محترم انوار صاحب کو رب کائنات نے جیسے والد گرامی عظیم انسان عطا فرمائے، والدہ ماجدہ جیسی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے والدین کی، خود ان کی جو محبت اور عقیدت ہے وہ ایک مستقل باب ہے، اور اس کے ان کو اتنے فیوزات اور اتنی برکات عطا ہوئی ہیں کہ وہ اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بلکہ میں جب تعزیت کے لیے آیا تو مجھے حاجی صاحب نے ایک خواب بھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس میں دیکھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ والدہ سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اماں جی کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اشارہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے آ گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا اللہ والوں سے محبت کا، اخلاص کا، محبت اور پیار کا تعلق ہو، تو پھر یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ عنایات اللہ کے فضل سے اور نبی علیہ السلام کی عطا کے ساتھ آگے نصیب ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان کی والدہ صاحبہ کو، ہماری مائی صاحبہ کو، والد گرامی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے یقیناً دنیا بھی بہت اچھی گزاری، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کو، شریعت کو، اپنے حسن عقیدہ کو، اپنے حسن عمل کو، حسن تربیت کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک بیلنس میں انہوں نے مینٹین رکھا، اور ایک کامیاب ماں باپ، ایک کامیاب حضور علیہ السلام کے امتی، حضور داتا صاحب کے غلام، اور ایک عظیم ماں باپ کی حیثیت سے دنیا میں اپنا وقت گزار کر گئے ہیں. اور یہی دنیا کی کامیابی ہی اشارہ دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازہ گزرا نا تو صحابہ کرام نے اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت. کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بدعمالیوں کا ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا وجبت. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجبت کا مطلب واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جب جنازہ گزرا تم نے اس کی اچھی باتوں کا ذکر کیا، اس کی خوبیوں کا ذکر کیا، تو میں نے اس پر یہ کہا کہ وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسرے کی برائیوں کا، اس کے فسادات کا ذکر کیا تو میں نے کہا وجبت یعنی جہنم واجب ہو گئی. اور آگے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اس لیے مجھے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے بارے میں عام لوگوں کی زبان پر اچھے کلمات ہیں. حسد بغض کی بنیاد جو ہے نا وہ تو ایک الگ ہے نا، وہ تو کسی کو لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک عمومی تاثر جو ہے پبلکلی وہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا آپ ہم سب کا عام لوگوں کی نظر میں اگر کسی پرسنالٹی کو اگر شارٹ کر کے پوچھا جائے کہ یار فلانا کیسا بندہ، یار ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا آدمی ہے، کیا خیال ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں جہانوں کی رحمتوں کے حصول کا سبب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.